السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ میں نازبہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کری لو جی، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اسما آپا آپ کو ہوسٹ بنا دیجیے میں نازبہ جی کو۔ الحمدللہ وہ کلاس میں آ گئی ہیں۔ عالیہ آپ جی کو ہوسٹ بنا دیجیے۔ جزاک اللہ عالیہ بیٹا، السلام علیکم۔ جزاک اللہ اسما کلاس کو ہینڈل کرنے کے لیے، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ معذرت کہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے اسکول کی چھٹی کے وقت، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے نکلنا، اور کچھ لائٹ وغیرہ کا کام چل رہا تھا تو اس وجہ سے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ چلیں بنا دیر کیے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین۔ جی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ہم پڑھ رہے تھے، اور الحمدللہ ہم کہاں تک چلے گئے تھے؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے کھلم کھلا ہے نا علل اعلان ہجرت کی، کسی سے بھی نہیں ڈرے، اور خاص حرم میں جا کر، حرم کعبہ میں جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ جس کو اپنی ماں کو جو ہے وہ جس کو اپنے بچے یتیم کرنے ہوں، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، وہ آ کر مجھ سے نپٹ لے، میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے۔ ٹھیک ہے، تو کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر کو روکے یا اٹھ کر آئے اور حضرت عمر کو جانے سے منع کرے۔ ٹھیک، پھر اچھا اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم سیرت میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے حضرت ابوبکر کی سیرت میں بھی یہ چیز پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب کی تو جب مدینہ پہنچے تو ظاہر ہے وہاں پر کیا تھا، بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیلنجز تھے۔ ان میں سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ جو یہ ہجرت کر کے مہاجرین آ رہے تھے مکہ سے، ان کے رہنے اور کھانے پینے کا، ان کے کام کاروبار کا بندوبست تھا، ہے نا، ان کے گھر بار کا بندوبست تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے لیے اسٹیپ لیا تھا؟ جی کیا اسٹیپ لیا گیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا تھا، ہے نا، انصار مدینہ یعنی کہ جو مدینہ کے لوکلز تھے، ایک ان میں سے ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں مواخات۔ ٹھیک ہے، مواخات کہتے ہیں، مواخات کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کروایا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں میں مواخات قائم کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کا بھائی بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، سپورٹ کرنے کے لیے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو ساتھ رکھا تھا، اور مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رفاعہ بن عبد المنذر انصاری کا بھائی بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا نام یاد رکھیے گا، حضرت رفاعہ بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قباء سے قریب 2 یا 3 میل باہر یہ رہتے تھے۔ آپ کو پتا ہوگا مدینہ میں جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے اسلام کی، وہ کون سی مسجد تھی؟ مسجد قباء۔ ٹھیک ہے، آج بھی وہ قائم ہے، اور وہاں پر نماز پڑھنا جو ہے وہ بہت اب فضیلت والی نماز ہوتی ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کا حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ ٹھیک،
تو اس مسجد سے قریب 2 یا 3 میل باہر جو ہے وہ یہ رہتے تھے. اور بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے مہاجرین و انصار میں آپس میں ملاقات کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو سالم کے سردار حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ روایتات آپ کو ملیں گی. اور ایک روایت میں آپ کو ملے گا حضرت اویم بن سعدہ اور حضرت معاذ بن افرا کے نام بھی آپ کو ملیں گے. لیکن جو سب سے پہلی روایت ہے یعنی عتبان بن مالک کی وہ سب سے زیادہ صحیح ہے. اور یہ جو عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ بہت بلند مرتبہ صحابی تھے. بدر اور احد اور خندق کی جنگوں میں شریک ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی جو ہے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی. ٹھیک ہے. نابینا ہو گئے تھے لیکن انہوں نے دین اسلام کا بہت زیادہ کام کیا. اور آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں ان کے عہد میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں بھی بہت اچھے اچھے کام کیے ہوں گے. کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی سیریز اسٹارٹ کریں گے ان کے بعد تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ان کا ذکر کروں گی پھر آپ کو پتہ چلے گا. خیر اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید کا بھی ذکر اس سلسلے میں آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا حضرت عبداللہ بن زید کا کوئی ایک کارنامہ بتائے بہت اچھا جو آج تک چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتا ہو تو بتائیں. عبداللہ بن زید ہم نے سیرت میں بھی پڑھا تھا. حضرت عمر اور عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے خواب میں اذان سنی تھی ہے نا. اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پہلے انہوں نے شہادت دی پھر حضرت عمر نے شہادت دی کہ میں نے بھی ایسی ہی سیم سنی ہے. اس کے بعد اذان کے جو کلمات ہیں وہ جو ہے اس طرح سے جیسے آج ہم سنتے ہیں اذان اسی طرح سے یہ کلمات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صحابی تھے حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک. صحیح حدیث میں ان کے خواب کا ذکر ملتا ہے جہاں پر ہم اذان وہ ہے کتاب الاذان. ٹھیک ہے. آپ کو وہاں پر ملے گا. خیر ابھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ کروایا تھا اور مختلف صحابیوں کا نام ملتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی کہیں رہے ہو. ٹھیک ہے. چلیں اب آتے ہیں ہم ان کی مکی زندگی پڑھ چکے ہیں ہم نے ان کی ہجرت پر جو ہے وہ دیکھی. اب آتے ہیں ہم ان کی مدنی زندگی کی طرف. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا مدینہ جانا اسلام کے لیے زبردست مدد ثابت ہوا تھا زبردست سپورٹ ثابت ہوا تھا. ٹھیک ہے. حضرت عمر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کچھ عرصے مدینہ سے تھوڑے ہی دور کے فاصلے پر قباء ہے. قباء کا مقام ہے وہیں پر وہ ٹھہرے رہے. ٹھیک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے مدینہ میں ایک زمین عطا کی تو اس پر انہوں نے اپنا وہاں پر مکان بنایا اور وہیں پر وہ شفٹ ہو گئے. صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس شورا تھی مجلس شورا پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن میں جن کا نام ہے وہ ہے زید بن حارث. ٹھیک ہے. یہ عبداللہ بن زید ہے. یہ انصاری صحابی ہیں اور زید بن حارث جو ہے وہ مہاجر صحابی ہے. جی. مجلس شورا کسے کہتے ہیں؟ جو سجیسٹیو کمیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سجیشن کمیٹی ہوتی ہے جو سجیشن دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مشورہ کرنا. ٹھیک ہے. مشورہ میں آپ امت کی خیر بھی بتائی گئی ہے کہ مشورہ کر لیں تو امت کی خیر ہے. تو اس کمیٹی میں شامل تھے. اپنا جو بزنس تھا انہوں نے پھر وہیں پر شروع بھی کر دیا تھا. ٹھیک ہے. لوکل ہی مارکیٹ میں انہوں نے اپنا بزنس بھی شروع کر دیا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ جب مدینہ میں اچھے خاصے مسلمان آ گئے اور ایک جماعت سمجھ لیجیے ایک طریقے سے ان کی قائم ہو گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا نماز فرض تو ہو چکی تھی مکہ میں ہی لیکن اب با جماعت نماز جمعے کی نماز عیدوں کی نماز کا قیام جو ہے عمل میں آیا. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فضیلت ہے ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان کا طریقہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہی کے رائے کے مطابق اختیار کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. 1400 سال سے 1450 سال سے دنیا بھر کی لاکھوں کروڑوں مسجدوں کی مینار میں دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے. سوچے کتنی بار اگر آپ کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو آپ کو کاؤنٹ نہیں کی جائے گی وہ ہے نا کتنی بار اذان ہوتی ہے نا.
پوری دنیا میں کس قدر اذانیں ہوتی ہیں. تو ہر مسجد میں 5 وقت تو ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں ایک ایریا میں کتنی ساری مسجد ہوتی ہیں، پھر ایک شہر میں، پھر ایک اسٹیٹ میں، پھر ایک کنٹری میں، پھر ساری کنٹریز میں، سارے کانٹیننٹس میں. آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ٹھیک. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آوازیں قیامت تک بلند ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلند ہی رکھے ان آوازوں کو. تو اس پر جو ہے آپ دیکھیں کہ اقبال نے شعر کہا کہ یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. آپ کو پتہ ہے نا اس اذان پہ کنٹروورسیز چلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور چلتی رہیں گی. یہ کافر کبھی بھی اس حالانکہ آپ دیکھیں کہ ان کا کوئی لینا دینا اس چیز سے نہیں ہے، لیکن یہ دل لرز جاتے ہیں نا ان کے. ٹھیک ہے، اذانوں کی آواز سن کے ان کے، اللہ کرے کہ مسلمانوں کے دل لرز جائیں. اللہ کرے کہ مسلمانوں کے اندر وہ خوف اس اذان سے پیدا ہو جائے جو کافروں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خیر اب دیکھیں کہ بہت سارے اذان کے علاوہ بھی بہت سارے موقع آئے جو حضرت عمر نے سوچا اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، ہے نا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت قریش کے کچھ لوگ قید ہو گئے تھے، ہے نا، اور وہ جو قیدی تھے ان کا معاملہ، ہے نا، آپ کو پتہ ہوگا سیرت میں ہم بہت اچھے سے پڑھ کر آئے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی ایڈوائس مانی اور دوسرے دن حضرت عمر گئے تو دونوں رو رہے تھے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے اور بہت بہت ہارڈ جو ہے وہ سمجھ لیجیے میلٹ ہوتا ہے نا، دل پگھل جاتا ہے اس واقعے پر کہ حضرت ابو بکر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت عمر سے بھی پوچھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ قیدی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کا کام تمام کریں گے، ہے نا، ان کو قتل کر دیں گے، اسی لائق ہیں. اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایسا کریں کہ فدیہ ان سے لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے تو ہمارے رشتہ دار ہی. حضرت ابو بکر نے نرمی اختیار کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ اگر تمہارے اوپر پہلے سے نہیں لکھ دیا جاتا کہ یہ فدیہ جائز ہے تو پھر تمہاری پکڑ ہوتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوئی تو دونوں بیٹھ کر صبح میں کیا کر رہے تھے، رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، حضرت ابو بکر بھی رو رہے تھے. حضرت عمر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی رو لیں تمہارے ساتھ بیٹھ کر. تو ایٹ لیسٹ بتاؤ تو صحیح کہ کیا بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہاری ایڈوائس ٹھیک تھی. پھر آپ دیکھیں اسی طرح پردے کا حکم نازل ہوا تھا، ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہی خواہش تھی کہ امہات المومنین عورتوں کے کیا ہو جائیں، پردے ہو جائیں، ہے نا. پھر شراب کی حکم آیا تھا، ہے نا. اس طرح سے بہت سارے موقع ہیں اور اسی وجہ سے انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عمر کے دل کی بات سن کر جو ہے وہی نازل کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر وہ عمر ہوتے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ ان کی زبان سے حق، دیکھیں حق کی پہچان ہوتی ہے نا. دل میں الہام بھی ایسے ہی نہیں آ جاتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کسی کے دل میں اچھے خیالات، کسی کے دل میں اچھے الہام، حق بات ایسے ہی نہیں آ جاتی ہے. ٹھیک. اور کوئی بھی رسول کسی صحابی کو اپنے ایسے ہی یہ نہیں کہہ دیتا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. ٹھیک. اور حالانکہ ابو بکر کا نام آنا چاہیے تھا لیکن ابو بکر کا نام اس جگہ پر نہیں آتا ہے بلکہ حضرت عمر کا نام آتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب ایک اسلامی اسٹیٹ بن گئی، ہے نا، مدینے میں ایک معاشرہ قائم ہو گیا مسلمانوں کا، یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے. ٹھیک. اس کے بعد قریش کے ساتھ بہت ساری جنگیں بھی ہوئی، ہے نا. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، پھر غزوہ خندق ہوئی، پھر اس کے بعد بہت ساری بنو قریظہ ہوئی. بہت ساری جنگیں لائن سے چلتی چلی گئیں، فتح مکہ یہاں تک ہو گئی کہ پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی، ہے نا، تبوک کی جنگ ہوئی. اس طرح سے بہت ساری جنگیں ہوئیں اور ظاہر ہے یہ بہت اسٹرانگ تھے، رائے دینے میں بہت مضبوط تھے، بہت اچھے سے آرگنائزیشن ان کو بہت اچھے سے آتی تھی، پولیٹیکل سوچ بوجھ ان کے اندر تھی. ٹھیک ہے. اسلامی غیرت بھی تھی اور اخلاص کے تو کیا ہی کہنے. صحابہ اکرام کا اخلاص اس پر تو کوئی جا بھی نہیں سکتا اس لیول پر، ہے نا. پھر ان کی جرت، ان کی بے باکی، ان کا عزم، ان کا حوصلہ، تمام چیزوں میں اول اول رہتے تھے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب ہو گئے. ٹھیک. ان کی ہی رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی بات پر متفق ہو جائیں تو میں بھی ان کے خلاف نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان دونوں کی رائے اگر سیم ہو گئی تو میں ان کے خلاف نہیں جاؤں گا. ٹھیک. تو وہ دینی کاموں میں میرے لیے کان اور آنکھ کی طرح ہے. ایک کان ہے میرا تو ایک آنکھ ہے. ٹھیک ہے.
اور پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری 2 آسمانی وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، ٹھیک ہے، آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر ہیں، جبرائیل ہیں اور میکائیل ہیں، وہ وحی لے کر آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کیا کرتے تھے، روحانی سپورٹ، اور زمینی وزیر ہیں ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہجرت ہوئی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، انہی میں عورتوں سے بھی بیعت ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت کا ہاتھ پر بیعت نہیں لی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اس اہم کام کے لیے اپوائنٹ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا کہ وہ عورتوں سے بیعت لے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فتح مکہ بھی جب ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیجیے کہ جوک در جوک لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، فوج در فوج آ رہے تھے، تو اس وقت بھی عورتیں بھی آ رہی تھیں، تو ان عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر سے ہی بیعت لی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کا بہت امپورٹنٹ ایک مقام ہے، بہت بڑا ان کا مرتبہ، بہت بڑی حضرت عمر کی ایک شان ہے۔ اچھا، پھر اب دیکھیں کہ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ بہت سارے غزوے ہوئے، ٹھیک ہے، اور تمام غزووں میں ڈے 1 سے جو جنگ ہوئی ہے، یعنی کہ جنگ بدر یا پھر اس سے پہلے جو سریہ ہوئے ہیں، یعنی بہت سارے میشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے تھے، تو ڈے 1 سے یعنی کہ ہجرت کے بعد ڈے 1 سے حضرت عمر ان چیزوں میں لگے رہے، اور تمام غزوات نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی حضرت عمر تمام میں شرکت انہوں نے کی، ٹھیک، اور جو بڑی بڑی جنگیں ہیں صرف میں ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلی جنگ اسلام کی کون سی ہوئی تھی؟ ہوں پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، ٹھیک ہے، اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری یعنی کہ ہجرت کے دوسرے ہی سال یہ جنگ ہوئی ہے، ٹھیک۔ حق اور باطل کی سب سے پہلی اس جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے ماموں تھے عاصی بن ہشام بن مغیرہ، ٹھیک ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اور یہ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور ان کے ماموں تھے، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے قرآنی الفاظ جو ہے نا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مومن کیا ہوتا ہے، مومن کا کردار، مومن کا کیریکٹر، مومن کا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہوتا ہے، کفار پر بہت شدید سخت ہوتے ہیں کفار، اور مومنوں پر بہت زیادہ نرم ہے نا، رحماء ہوتے ہیں، بہت زیادہ نرمی کرنے والے ہوتے ہیں، تو اسی حرف بر حرف انہوں نے سچ کر دکھایا، ورڈ ٹو ورڈ انہوں نے اس کیریکٹر کو مومن کے سچ کر دکھایا۔ ایک منٹ رکیے، کال ہے۔ دشمن ہوتا ہے، ٹھیک، اب چاہے وہ اپنا رشتہ دار کتنا ہی اپنا قریبی کیوں نہ ہو، جب وہ کافر ہے اور وہ جنگ کرنے کے لیے سامنے آ گیا ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے سے پیچھے نہیں جھکنا، اور اسلام کے مقابلے میں انہوں نے اپنی رشتہ داری کیا کر دی، پیچھے کر دی، کیوں کیوں کری؟ ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ اچھا، جی بتائیں۔
رشتہ داریاں تو نبھانا ہی ہے نا، خاص طور پر ماموں اور چاچا اور یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے رشتے جو ہوتے ہیں، یہاں پر تو یہ حکم ہے کہ آپ ان کو جوڑ کر رکھیے. جی ہاں، دین اور ایمان جہاں پر آپ کا کمپرومائز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کے دین پر انگلی اٹھ رہی ہے، جہاں پر آپ کے دین پر حرف اٹھے، وہاں پر آپ نے یہ کمپرومائز نہیں کرنے. ٹھیک. پھر خیر آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں جو ہے قبیلہ بنو عدی، ٹھیک ہے، کون سا قبیلہ تھا یہ؟ تو قبیلہ بنو عدی کے اور اس کے حلیف کے 12 لوگ حضرت عمر کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہوئے تھے اور کفار کے خلاف جنگ پر تیار ہوئے تھے. صرف ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے، جو بنو عدی کا ایک آدمی تھا جو مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑا تھا، قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑا تھا، اور اس میں جو ہے حضرت عمر کے غلام سب سے پہلے شہادت سے سرفراز ہوئے تھے، ہے نا، ماحج ان کا کچھ اس طرح سے نام تھا، وہ سب سے پہلے شہید ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت عمر کے ہی غلام. سوچیں مطلب ان کے غلاموں کے بھی ایمان کتنے زیادہ ہوتے ہوں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ اب دیکھیں ہمارے یہاں کوئی سرونٹ آتا ہے نا، اور کوئی کام کرنے والا تھا، ہم اس کے ایمان کی فکر کرتے ہیں؟ بتائیں. ہمارے یہاں کوئی سرونٹ آتا ہے، ہم اس کے ایمان کی فکر کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے. اس کی نمازیں بھی جاتی رہیں، ہمارا کام کرے پہلے وہ. ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ ان کے غلاموں کے بھی ایمان کتنے زیادہ ہائی فائی ہوتے ہوں گے، کہ صحابی بھی تھے اور اوپر سے جو ہے شہادت بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی اس غزوے میں اس سے اتنے بڑے رتبے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا تھا. پھر آپ دیکھیں قریش کے 70 بڑے بڑے سردار اس میں شامل ہوئے تھے اور وہ مارے گئے تھے اس جنگ میں، اور 70 ہی کیا ہوئے تھے، قید ہو کر مدینہ آئے تھے. جی. تو ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ قید ہو کر آئے تھے یہ سارے لوگ، تو سوال پیدا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو حضرت عمر نے رائے دی تھی کہ اللہ کے دشمن ہیں، ہے نا، انہوں نے ایک رسول کو جھٹلایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا ہے، مکہ سے بھی نکال دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے ہیں، گمراہی کے سردار ہیں، کفر کے امام ہیں، اور ان کا قتل کر دیا جائے تو اسلام کو سربلندی حاصل ہوگی، ہے نا، اور جو شرک کرنے والے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے. تو آپ ایسا کریے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اس کے رشتہ دار کو اس کے حوالے کر دیجئے. لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر بھیجا تھا، تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہے نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور ساتھ ہی بالکل نرم طبیعت کے اور بالکل نرم دل کے کون تھے، حضرت ابو بکر. انہوں نے مشورہ جب مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو قیدی ہمارے عزیز ہیں، ہمارے اقارب ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ان پر آپ رحم کریں، فدیہ لے کر چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے ان کی کیا ہو، آگے کی اولاد مسلمان ہو جائے، اسلام کے لیے جو ہے اور زیادہ قوت بخشے، ہے نا، اور زیادہ تقویت کا باعث بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا مشورہ پسند کیا اور جو ہے فدیہ لیا. کسی سے کہا کہ تم جو ہے جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ 10 بچوں کو پڑھا دے مدینہ کے. ٹھیک اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا جو مشورہ تھا وہ اللہ کے نزدیک بہتر تھا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض. کسی بھی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے قیدی ہوں، اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کر لیں. ٹھیک ہے.
تو آپ دیکھیں کہ قیاس آرائی جو لوگ کرتے ہیں نا، جو مطلب گیس لگاتے ہیں، تو ان کے مطابق اگر یہ 70 قیدی بھی قتل کر دیے جاتے، جو یہ قید ہو کر آئے تھے، اگر ان کو قتل کر دیا جاتا تو اگلے سال جو غزوہ احد ہوئی تھی اس کی نوبت نہیں آنی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قیاس ہی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے، اس میں بھی بہت بڑی مشیت تھی، بہت بڑی مرضی تھی اللہ تعالیٰ کی، غزوہ احد بھی ہونی ہی تھی. اچھا، اب اس کے بعد ہوتی ہے غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری، فوراً ہی 1 سال کے بعد. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح سے حضرت ابو بکر ان جنگوں میں شریک ہوتے تھے. یہاں پر میں صرف آپ کو حضرت عمر کے کیریکٹر کے سلسلے میں بتاؤں گی کہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، مسلمانوں کی فتح ہو رہی تھی، ہے نا؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ مسلمان جیت رہے تھے، مسلمانوں کی فتح ہو رہی تھی. پھر کیا ہوا، جب سارے کافر سارے کے سارے بھاگ گئے تو اس کے بعد جو ہے سارا مال غنیمت جو ہے مسلمان سمیٹنے لگے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک پہاڑی کا جو ہے راستہ تھا، چھوٹی سی ایک پہاڑی تھی، وہاں پر سے کیا تھا، ایک راستہ بنا ہوا تھا، اور وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو چھوڑا تھا، 40 یا 50 کا نام آتا ہے، تو ان کو چھوڑا تھا. تیر انداز تھے کہ اگر یہاں سے کوئی گھسنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے یہاں سے پیچھے سے حملہ ہو جائے ہم پر، کیونکہ وہ پہاڑی کا راستہ پیچھے سے آ رہا تھا، تو آپ جو ہے یہاں سے بالکل نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا، جب مسلمانوں کو جیت مل گئی، ہے نا، اور مسلمان جیتنے لگے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، مال غنیمت جو ہے لوگ حاصل کرنے لگے، تو ان کو لگا کہ اب جو ہے ہمیں ہٹ جانا چاہیے. ان کے امیر جن کو بنایا گیا تھا، جن صحابی کو، تو انہوں نے منع کیا، ہے نا، کہ بھائی ایسا نہیں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں کہ اگر ہماری لاشیں جو ہے وہ چیل کوے بھی کھانے لگے اور تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، اس کے بعد بھی جب تک میں نہ کہوں وہاں سے آنا نہیں ہے. تو یہ چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، جب انہوں نے دیکھا قریش نے کہ وہاں سے جگہ خالی ہوئی ہے، تو خالد بن ولید جو ہے وہاں سے اپنے گھڑ سوار لے کر نکلے اور انہوں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا. سارے کے سارے جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے صحابہ اکرام، وہ سارے شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چوٹیں آئی، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں بھی گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو گئے. اس پر مشورہ جو ہے، سوری، دشمنوں نے جو ہے یہ بات مشہور کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا نا اس وقت کیا مسلمانوں کی حالت تھی، جس وقت انہوں نے یہ سنا، ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ چھوٹ کر گر گئی تھی. ٹھیک ہے، اور حضرت عمر بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جن پر اس افواہ کا بہت زیادہ اثر ہوا تھا. اور ظاہر ہے حضرت عمر اس معاملے میں بہت سینسیٹیو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر حضرت عمر کے بارے میں ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی، مطلب حضرت ابو بکر کے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ وہ بہت سینسیٹیو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے کر. ٹھیک ہے، جب فوت ہی ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، اس وقت بھی بہت زیادہ شور واویلے کون مچا رہا تھا، حضرت عمر ہی مچا رہے تھے، ہے نا. تو وہ سینسیٹیو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر، تو ان پر بھی بہت زیادہ اثر ہوا تھا، اور وہ بھی ہاتھوں سے جو ہے تلوار پھینک کر بیٹھ گئے تھے کہ لڑنا بیکار ہے، اور بہت زیادہ رونے لگے. بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو افواہ تھی، بہت ان کے اندر مایوسی آ گئی تھی، آخری حد تک وہ پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہی حال ان کا اس وقت بھی ہوا تھا. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کوٹ کرتے ہیں اس چیز کو بزدلی پر لگا کر. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بزدلی کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اب ہم کتنے بھی طاقتور ہوں، جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے نا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ لوگ سب سے زیادہ بڑھ کر محبت، صحابہ کرام سے زیادہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بزدلی نہیں ہوتی، یہ بھی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان اس وقت صدمے کی کیفیت، اس ظاہر ہے اس وقت تو ایک دم سے اچانک سے دھچکا لگے گا انسان کو، تو اس وقت تو اس کی حالت یہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو خیر یہ ان کی محبت کی مثال تھی. بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ کچھ بھی تھا لیکن میدان جنگ سے ہٹے نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہیں رہے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، صحیح سلامت ہے، فوراً سے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پھر سے جو ہے اسی کام میں لگ گئے. ابن ہشام اور تبری وغیرہ کی روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر وہاں سب سارے کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے.
پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حارث، ٹھیک ہے، تمام صحابہ کرام یہ والے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے 30 کے قریب جو ہے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہے نا، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں خالد بن ولید، وہ جو ہے قریش کے بہت سارے گھڑ سوار کے سالار تھے، ہے نا، جو پورا ایک فوج تھی اس کے سالار تھے. حملے کی نیت سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مہاجرین صحابہ کو، کچھ انصار صحابہ کو ساتھ لیا اور حملہ انہوں نے وہاں سے کر دیا. پیچھے ہٹے وہ اور چلے گئے. اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ ابو سفیان وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہے نا، اور ابو سفیان جو ہے اس وقت جنگ احد میں کیا بنے تھے؟ قریش کی فوج کے سپہ سالار تھے، قریش کی فوج کے کمانڈر تھے. ٹھیک ہے، یاد ہوگا آپ کو جنگ احد میں، کیونکہ سارے ہی کیا ہو گئے تھے، سارے ہی قتل ہو گئے تھے جنگ بدر میں، تو یہی بچے تھے اب جو قبیلے کے بڑے تھے. تو انہوں نے ہی کیا کیا پھر کہ چیخ کا پکارا کہ کیا تم لوگوں میں محمد ہیں؟ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر کا کتنا بڑا رول یہاں پر ہمیں دکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور سنیے، بہت بہت مزہ آتا ہے اس کو سن کر. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کوئی بھی جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے، پھر اس نے پوچھا کہ کیا ابو بکر اور عمر ہیں؟ مطلب یہ تینوں کے نام آپ دیکھیں نا کہ نام بھی لے رہے ہیں، تو ان تینوں کے لے رہے ہیں جو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. باقی دو صحابی بہت امپورٹنٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ اور کان اس وقت بنے ہوئے تھے نا، دونوں ہاتھ بنے ہوئے تھے، ایک لیفٹ ہینڈ اور ایک رائٹ ہینڈ. جب جواب نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا، تو وہ جواب نہیں دے تو کہنے لگا کہ ضرور یہ سب مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بچے نہیں ہیں. اس پر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوئی اور اٹھ کر کہنے لگے اے اللہ کے دشمن، ہم سب کے سب زندہ ہیں. ٹھیک ہے، اس پر ابو سفیان نے کہا کہ حبل کی جے ہو. ٹھیک ہے، حبل ان کا بت تھا. وہ کہنے لگے حبل کی جے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم جواب دو اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بزرگ اور برتر ہے، ہمیشہ اللہ ہی بزرگ اور برتر رہے گا. تو ابو سفیان نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے متعلق پوچھنے کے ساتھ ساتھ کس کے متعلق پوچھا؟ حضرت عمر کے بارے میں بھی پوچھا. اور اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے، ہمیں اس سے بھی کلیئر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بعد مسلمانوں میں تیسرے اہم جو رول پلے کر رہے تھے وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی قبول کی جے کے نعرے بہت لگتے ہیں، ہے نا، لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ ٹھیک ہے، لیکن اللہ اکبر ہے اور اکبر رہے گا. اللہ العظیم ہے، العظیم رہے گا. اللہ العالی ہے، اللہ العالی رہے گا. اللہ اجل ہے، اللہ اجل رہے گا. ٹھیک ہے، ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ چاہے کوئی کسی کی جے کے نعرے لگائے، حبل کی لگائے، لات اور عزا کی لگائے، کسی کی بھی لگائے، اللہ کی ہی ہمیشہ کیا ہے؟ بزرگی ہے، اللہ ہی کی ہمیشہ برتری ہے. ٹھیک. اچھا آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے بہت سارے دین کے دشمن، بہت سارے دین کے مخالف، خاص طور پر سنی عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کے مخالف غلط روایت کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عمر احد کے دن میدان سے بھاگ گئے تھے، حنین کی جنگ سے حضرت عمر بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے، پیٹ دکھا کر. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو حضرت عمر جیسے پہلوان، حضرت عمر جیسے گھڑ سوار، حضرت عمر جیسے تلوار باز، ان کے جیسا دلیر، ان کے جیسے با حوصلہ، ان کے جیسے غیرت مند مسلمان اور غیرت مند مومن سے تو اس طرح کی ایکسپیکٹیشن ہمیں رکھنی بھی نہیں چاہیے، ہے نا. ٹھیک ہے، خاص طور پر یہ جو تلوار پھینکنے والا واقعہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی اور وہ نیچے بیٹھ گئے تھے، اس چیز کو جو ہے زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اس معاملے میں کہ دیکھو تلوار بھی پھینک دی تھی، بھاگ گئے تھے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، آخر تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں اس موقع پر بھی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خاموش رہنا، جواب مت دینا، وہاں پر بھی اٹھ کر انہوں نے ہی جواب دیا تھا. ٹھیک ہے، اور کسی کا نام نہیں آتا ہے، حضرت عمر کا ہی نام آتا ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں بھاگے تھے. ہم اس طرح کی تصور ان سے کر بھی نہیں سکتے. اچھا آپ دیکھیں اسی سال یعنی کہ 3 ہجری نبوت کا تیسرا سال تھا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھی؟ حضرت عمر کی بیٹی تھی، حضرت عمر کی صاحبزادی تھی.
اور ان کا نکاح جو ہے حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. ان کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا اور حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہوا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پہلے بھی جو ہے سسر کا جو رشتہ ہوتا تھا وہ بہت عزیز مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے، کوئی بیٹی اپنی دے دیتا تھا تو قریش کے لوگ جو ہے اس کو بہت عزیز رکھتے تھے سسر کو. ٹھیک ہے، تو یہی آپ دیکھیں حضرت ابو بکر کے معاملے میں بھی ہوا اور یہی حضرت عمر کے معاملے میں بھی ہوا. تو صحابہ میں حضرت ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت عمر، دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر رہے. اچھا، یہ جو تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر بھی پہلے والے شوہر جو تھے وہ بھی صحابی تھے. آپ کو پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات ہیں، یعنی ہماری جو امہات المومنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان میں صرف ایک حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہی کیا تھی، ان میرڈ تھی. باقی تمام کی تمام میرڈ تھی، کوئی ڈیورسی تھی، کوئی بیوہ تھی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شادی کی ہے. تو ان کے بھی ایک شوہر تھے خنیس بن حذافہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد میں ان کو زخم لگ گیا تھا اور یہ شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے انتقال کر گئے تھے. آری باسان میں تو ان کے پہلے شوہر بھی صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان کا نکاح ہوا تھا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ لاسٹ یعنی کہ حضرت ابو بکر کی ہسٹری میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت ابو بکر نے قرآن کو جمع کیا تھا اس وقت بھی کیا ہوا تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابو بکر نے وہ قرآن کی کاپی سپورٹ کی تھی، ہے نا، یاد ہے، سیفٹی کے لیے. اور اس وجہ سے کہ بعد میں اختلاف نہیں ہو حضرت عائشہ کو کیوں دے دیا، وہ تو ان کی بیٹی تھی، کیا پتہ. انہوں نے آج بھی الزام لگاتے رہتے ہیں حضرت ابو بکر پہ کہ بہت ساری آیتیں غائب کر دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ والی بات آتی ہے کہ قرآن میں تو اتنی ساری کچھ ہزاروں آیتیں تھیں، 10-15 ہزار آیتیں تھیں، اور اس میں سے بہت ساری آیتیں جس میں حضرت علی کا نام لکھا ہوا تھا وہ غائب کر دی ہیں. ہم تو ایک صحابی سے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا، ہم ایمان کے دائرے سے نکل جائیں گے اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو. ٹھیک ہے، کہ قرآن میں سے کچھ کمی بیشی ہوئی ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک، خیر وہ لوگ الزام لگاتے ہیں، لگانے دیں، کوئی بات نہیں. اچھا، اب آتی ہے 5 ہجری شوال کا مہینہ اور آتی ہے جنگ احزاب، جس کو ہم غزوہ خندق کے نام سے بھی جانتے ہیں. اور چلیں جلدی سے بتائیں، غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا کس نے دیا تھا؟ خندق یعنی کہ ایک گڑھا خوب چوڑا چوڑا کھودا گیا تھا مدینہ کے پوری باؤنڈریز پر. کس نے دیا تھا یہ مشورہ؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک یاسمین شکیرہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. ٹھیک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اور یہ فارس سے تھے، اور ان کے ہاں جب جنگیں ہوتی تھی، یعنی کہ فارس وغیرہ میں جب جنگیں ہوتی تھی تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ اپنے سٹی کی جو وہ تھی آس پاس کی جگہیں تھی ان کو، ان میں بڑی بڑی خندقیں کھود دیا کرتے تھے. تو انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے ان کی بات مانی اور جو ہے خندق کھدوانا سٹارٹ کر دی. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی تھوڑی جگہ سارے صحابہ اکرام کو اپوائنٹ کر دی تھی کہ اتنی جگہ تم کھودو گے، اتنی جگہ تم کھودو گے، اتنی جگہ تم کھودو گے. اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو جگہ جگہ پر اپوائنٹ کر دیا تھا کھڑے رہنے کے لیے، تاکہ دشمن جو ہے ادھر سے نہیں آئے اور ادھر سے ان کو روکے. اچھا، آپ دیکھیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر کے وقت میں بھی یہ بات پڑھی کہ جس جگہ پر حضرت ابو بکر اپوائنٹ تھے وہاں پر حضرت مسجد ابو بکر قائم کر دی گئی تھی، اور جس جگہ پر حضرت عمر کو کھڑا کیا گیا تھا وہاں پر آج ایک مسجد ہے جسے مسجد عمر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو مدینہ گئے ہیں عمرے پر یا حج کرنے گئے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا وہاں پر ایک مسجد عمر ہے. اگر ان کو جانے کا موقع ملا ہو تو، اور نہیں ملا ہے تو پلیز جایا کریں. ٹھیک ہے، میں تو یہی سوچتی ہوں کہ پوری سیرت پڑھ لی ہے ہم نے الحمدللہ. ہم جائیں گے تو ہم ایک ایک جگہ سے واقف ہوں گے، کوئی بتانے والا ہو تو ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دے، ہر جگہ ہم گھوم کر آ جائیں. اسی طرح سے جیسے صحابہ اکرام جہاں جہاں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گئے، میرا بہت ارمان ہے اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح سے حج کروا دے کہ میں ایک ایک جگہ دیکھ کر آؤں، ایک ایک پہاڑی پر چڑھوں، ایک ایک ہر چیز جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام گئے وہاں وہاں جاؤں. میرا بہت ارمان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی حج کروا دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی حج کروا دے.
ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں کہ جب ہم سیرت پڑھ لیتے ہیں نا، جب ان صحابہ اکرام کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا شوق اور بڑھ جاتا ہے نا وہاں جانے کا، وہاں ایک ایک جگہ دیکھنے کا. تو پلیز کبھی جائیں تو یہ ساری مسجدیں، یہ سارے پڑاؤ، یہ سارے پہاڑ پلیز ضرور جایا کریں. ٹھیک ہے، اور اسٹیمنا اپنے اندر بلڈ کریں. اللہ ہم تمام کو جوانیوں کا حج کروا دے. تو جوانیاں بھی بڑھاپے ہی ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو، کمر میں درد، سر میں درد، یہاں درد وہاں درد. اللہ تعالی ہمیں تمام کو حوصلہ دے، اللہ تعالی ہم تمام کو صحت مند رکھے، ہم اس طرح سے حج کر کے آئیں. آمین یا رب العالمین. اچھا، اب دیکھیں کہ جہاں پر حضرت عمر کو اپوائنٹ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پر مسجد بنا دی گئی تھی جس کو مسجد عمر کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد آتی ہے 6 ہجری، ہجرت کا چھٹا سال، بیت رضوان اور صلح حدیبیہ. آپ کو پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں 1400 صحابہ اکرام، 1400 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی یعنی کہ عبادت کی نیت سے جا رہے تھے، تو کوئی بھی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لے کر نہیں گئے تھے، ہے نا. صرف وہی جو سفر کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے تھے. لیکن مدینہ سے 6 میل آگے آ کر ذوالحلیفہ کا جو مقام تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطاً ہمیں ہتھیار لے لینے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ نہیں پتا، اگر مسلمانوں کو کوئی نہتہ دیکھے گا، بنا ہتھیار کے دیکھے گا، تو ہو سکتا ہے قریش جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے. تو اس چیز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا اور مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تلواریں منگوا لی. مکہ تھوڑا سا ہی دور رہ گیا تھا، تو جیسے کہ تشویش تھی، جیسے کہ لگ رہا تھا خطرہ، وہی ہوا. قریش نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا. ٹھیک ہے، اور کیا ہوا، راستوں پر بیٹھ گئے. ٹھیک. ظاہر ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یا صحابہ اکرام کی نیت جنگ کرنے کی ہرگز بھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سالوں سے بچھڑے ہوئے تھے مکہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ عمرہ کرنے کا ہو رہا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا اگر میرے جو ہے لوگ مجھے یہاں سے نہیں نکالتے، اور مجھے تجھ سے بہت محبت ہے. کعبے کو دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے تھے اور بولتے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی اپنے شہر سے، اپنی جگہ سے، خاص طور پر حرم سے، ہے نا. تو خیر اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ راستہ ہی روک کر کھڑے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دے رہے ہیں، تو بطور ایمبیسیڈر حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپرزینٹیٹیو بنا کر قریش کے پاس بھیجا. اچھا، ہم دیکھیں کہ کیا ہوا. ایک تو مکہ میں ان کے خاندان کا کوئی بندہ تھا نہیں، ہے نا. بہت چھوٹا ان کا خاندان تھا، بہت چھوٹا ان کا قبیلہ تھا. اور پہلے بھی کیا کرتے تھے یہ حضرت عمر، ایمبیسیڈر ہی تھے نا، ہم نے پڑھ کر آئے ہیں قریش کے ایمبیسیڈر تھے پہلے بھی یہ تھے. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو میرا کوئی خاندان کا فرد ہے ہی نہیں، ہے نا، جو میری جان کی رکھوالی کرے. ظاہر ہے یہ لوگ آپس میں قبیلے کیا تھے، چاہے کافر ہی تھے چاہے مشرک ہی تھے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کی سپورٹ مسلمانوں کی بھی کر رہے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تم، ہے نا. چاہے کچھ بھی ہے، مسلمان ہو چکا ہے، ہاتھ مت لگا دینا تم اسے. عربی مسان میں تو اب دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی خاندان وہاں پر نہیں ہے، اور قریش میری جان کے بھی دشمن ہے. ظاہر ہے میں نے تو بڑے بڑے کانڈ وہاں پر کیے ہوئے ہیں، ہے نا، للکار کے آیا ہوں. تو اب کوئی خاندانی آدمی ہے نہیں جو میری سپورٹ میں بولے. آپ ایسا کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے بہت سارے عزیز، بہت سارے اقارب وہاں پر موجود ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی، اور وہاں پر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کیا ہوا تھا. حضرت عثمان جب گئے تو قریش نے پلاننگ کے ساتھ حضرت عثمان کو کیا کر لیا تھا، روک لیا تھا، اور خبر اڑوا دی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے صحابہ اکرام، 1400 صحابہ اکرام سے ایک درخت کے نیچے کیا لی تھی، بیعت لی تھی، ہے نا. بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، جس کو قرآن میں کوئی بتائے مجھے کون سی سورہ ہے. اللہ تعالیٰ لقد رضی اللہ
عن المؤمنین، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے ایک پیڑ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. کون سی سورہ میں ہے، کچھ بتائیں؟ جی ماشاء اللہ، سورۃ الفتح، ٹھیک ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ٹھیک ہے. تو سورہ فتح میں اس کا ذکر آیا ہے بیت رضوان کا، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہے جنہوں نے اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی. اب یہ 1400 صحابہ اکرام تھے، جس میں ابو بکر اور عمر، تھوڑا سا ایک میں ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں لیکن مجھے بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہم منہ اٹھا کر کسی کو بھی کچھ بھی کہنے سے نہیں چوکتے، ٹھیک ہے. حضرت عمر اس میں تھے، حضرت ابو بکر اس میں تھے، حضرت علی اس میں تھے، حضرت اس میں تھے، بہت سارے صحابہ اکرام اس میں تھے. آگے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے رد کی کوئی آیت نہیں اتاری، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری کہ بھئی اس پیڑ کے نیچے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے اللہ سب سے راضی ہے. رد کی آیت یعنی کہ اس میں سے کچھ صحابہ اکرام سے راضی نہیں ہے، ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے آیت نہیں اتاری ہے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اب ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی کہنے والے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے. آگے بات سمجھ میں؟ تو خاص طور پر شیعہ طبقہ، شیعوں میں بھی بہت سارے لوگ نہیں ہیں ایسے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو اس طرح کے گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہم بہت ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر ڈال دے، اللہ تعالیٰ جو یہ گستاخیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گستاخیاں ان سے معاف کر دے اور ان کو صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے. خیر آپ دیکھیں کہ جب یہ بیعت رضوان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ اکرام سے، اس میں حضرت عمر اور ان کے ایک بیٹے بھی شریک تھے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دیا کہ لقد رضی اللہ من المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ٹھیک ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں سے ایک پیڑ کے نیچے بیعت لے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا. خیر آخر میں کیا ہوا کہ قریش کے سفیر آئے، قریش نے بھی اپنے ایک سفیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ صلح کا طے ہو گیا، ٹھیک ہے. بہت ساری شرطیں ہم پڑھ کر سیرت میں بہت اچھے سے بیوٹیفلی پڑھ کر آئے ہیں، اگر آپ لوگوں نے یاد رکھی ہوں شرطیں، تو صلح حدیبیہ کی شرطیں آپ لوگوں نے یاد رکھی ہوں تو میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھا دی تھی، اور ایک ایک شرط سمجھائی تھی، اور جیسے لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف وہ شرطیں جا رہی ہیں اور مسلمانوں کے اگینسٹ وہ شرطیں جا رہی ہیں، مسلمانوں کا کوئی اس میں خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے نا. لیکن بعد میں جب سمجھ میں آئی وہ شرطیں کہ یہ تو ساری کی ساری مسلمانوں کے سپورٹ میں جا رہی ہیں، تب پھر کیا ہوا، پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کہا کہ اب دیکھیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پر نازل کی تھی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل کی تھی نا آیت انا فتحنا لک. حالانکہ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ ہم تو ہار کر آ گئے، ہم تو منہ پھیر کر آ گئے، ہمیں تو عمرہ ہی نہیں کرنے دیا گیا، یہ لگ رہا تھا نا. اور جب بعد میں پتہ چلا کہ کتنا بہترین اس کا پھل نکلا ہے، تب پھر سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، انہیں بھی ہمیں بھی. خیر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے دین اسلام کے لیے جو ان کا جذبہ تھا وہ والا جذبہ نہیں تھا کہ وہ پھر ایک کام کے لیے گئے ہیں، دین کے کام کے لیے گئے ہیں اور وہاں سے بنا وہ کام کیے واپس آ جائے، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ ساتھ دو تین اور لوگ تھے جن کو یہ صلح جو ہے وہ بہت ناگوار گزر رہی تھی. کوئی اور تو نہیں پوچھ سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سب محبت کرتے تھے، کسی کے اندر جرات نہیں ہوئی، لیکن حضرت عمر اپنی اس اسلامی غیرت کو دبا نہیں سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرنے پہنچ گئے کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم قریش سے کیوں دبے، کیوں ان سے صلح کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں ان سے آپ صلح کر رہے ہیں، ہم اتنے سارے ہیں، پہلے تو ہم بہت کم تھے تب بھی ہم ان کو مزہ چکھا دیا کرتے تھے، اب تو ہم کافی سارے ہو گئے ہیں، چلے نا پھر ان سے جنگ کرتے ہیں، ہے نا. تو آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے حکم کے خلاف نہیں جاتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کس نے دیا تھا صلح کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ہے نا. اور نبی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جب تک اللہ تعالیٰ کا وحی نہیں آ جاتی، نبی اپنے دل سے کوئی بھی کام نہیں کیا کرتے، ٹھیک ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ان کو فرما دی. پھر حضرت ابو بکر بھی آئے اور حضرت ابو بکر نے بڑی پیاری بات کری ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھام لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل لو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ مان لو. اور وہیں پر حضرت عمر نے حالانکہ چاہتے تو کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, جا کر جنگ کر سکتے تھے, لیکن وہیں پر حضرت عمر نے ایک مسلمانہ کردار ادا کیا. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے مسلمان؟ ہم بتائیں ذرا, مسلمان ہوتا کون ہے؟ ہاں, میں مسلمان ہیں سب لوگ یا نہیں ہے؟ جی جو اپنے ایمان پر ہوں. اچھا, اور جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھے, اور دیکھیں مسلمان جو ہے نا, سین لام اور میم سے اس کا روٹ ورڈ نکلا ہے, ٹھیک ہے. مسلمان کہتے ہیں جو ٹوٹلی سرنڈر کر دے, ٹھیک ہے, سبمٹس ٹو اللہ, اللہ کا حکم آ جائے اور سر تسلیم کیا کر دے, خم کر دے, ٹھیک ہے, اسی وقت کیا ہو جائے, راضی ہو جائے. یہ ہوتا ہے مسلمان, یہ ہوتا ہے مسلمان کا مطلب. اب ہمیشہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. خیر, اب دیکھیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے ان کو سمجھایا, فوراً سے انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا, ہے نا, فوراً سے سرنڈر کر دیا. اور اس معاہدے پر, صلح کا جو ایگریمنٹ لکھا گیا تھا, اس پر انہوں نے سائن بھی کر دیے, ٹھیک ہے. خیر, اس کے بعد آگے تک وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کبھی کسی بات پر زندگی میں افسوس نہیں ہوا, لیکن جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال جواب کیے تھے, اس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں, غلطی ماننے والے بھی ہوتے ہیں نا مسلمان. ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان غلطی نہیں مانتا, وہ ضرور مانتا ہے غلطی اپنی, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو. یہ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کی شان ہی ہوتی ہے, اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ بہت پسند بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہیں, متقین ہیں, محسنین ہیں, ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی, ہوتی ہے غلطی, سب سے ہوتی ہے, لیکن صرف کیا ہوتا ہے, فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی ایکسپٹ کر لیتا ہے, اور ایک جو ہے جو اڑا رہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا, ٹائم کی ریکویسٹ آ رہی ہے, چلیں پھر یہی کر دیں, روک دیں اس کو, انشاء اللہ تعالیٰ پھر کل اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی, ایکچولی میں نے کلاس ہی دیر سے اسٹارٹ کی تھی نا, 11:25 سے اسٹارٹ کی تھی. چلیں پھر انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیجئے. پھر ہم کلاس اینڈ کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلیں پھر ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں کلاس